السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاندانی شرافت اور نسبی طہارت کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے نسب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ مبارکہ کے ان افراد کا تذکرہ کرتے ہیں جن کے اسماء گرامی زبان نبوت سے جاری ہوئے ہیں، جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل فرمایا اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ اور ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں نقل فرمایا ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے: محمد، عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، قصی، کلاب، مرہ، کعب، لوئی، غالب، فہر، مالک، النضر، کنانہ، خزیمہ، مدرکہ، الیاس، مضر، نزار، معد اور عدنان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک یہ کل 22 اسماء گرامی ہیں جن کا ذکر کتب حدیث اور تاریخ و سیر میں ملتا ہے۔ ہم یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ عدنان کے بعد نسب بیان کرنے والوں نے کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کذب النسابون۔ البتہ اس بات پر تمام مورخین کا اجماع ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ ان دونوں کے مابین کتنا زمانہ اور کتنی پشتیں ہیں۔ کسی نے تو 30، کسی نے 40 اور کسی نے 7 پشتوں کا ذکر کیا ہے۔ آئیے ہم نسب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ اول کی پہلی کڑی حضرت عدنان کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عدنان نہایت ہی وجیح، خوش خلق، بہادر اور سخی تھے۔ مجبوری کی خبرگیری، مظلوموں کی امداد، بے کسوں کی دستگیری اور غم نصیبوں کی غم گساری ان کا شعار تھا۔ سخاوت کے دریا بہا دیتے تھے۔ اسی لیے کسی شاعر نے ان کی شان میں کہا ہے: ما زال عدنان اذا عد فضلہ توحد فیہ عن قرین و صاحبی، یعنی عدنان کی شان اور خصوصیت آخر تک قائم رہی ہے کہ جب ان کے فضائل اور کمالات کو شمار کیا جاتا ہے تو یکتا ثابت ہوتے تھے، اپنے ہم عصروں پر فوقیت لے جاتے تھے۔ حضرت عدنان کے والد کا نام عدد یا عد ہے۔ ان کے 2 بھائی تھے جو باپ کی طرف سے سگے تھے، ایک کا نام نبت اور دوسرے کا نام عمرو تھا۔ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام، جو کہ بنی اسرائیل کے مشہور و معروف انبیاء میں سے ہوئے ہیں اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر بھی ہیں، فصیح و بلیغ اور مؤثر انداز تبلیغ کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔ آپ کے علاقے کی مرکزی شہر کا نام حضور یا حضورہ تھا۔ حضور کے باشندوں نے جب اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ارمیا اور ابرخیا علیہم السلام، جو کہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، ان کو وحی فرمایا کہ وہ بخت نصر کو حکم دیں کہ وہ عرب پر چڑھائی کریں اور انہیں اس ظلم اور بغاوت کی سزا دیں، نیز ان کو یقین دلائیں کہ وہ اس مہم میں کامیاب ہوگا، اور ان دونوں نبیوں کو یہ حکم دیا کہ وہ عرب کے سردار عدنان کے بیٹے معد کو، جن کی عمر اس وقت تقریباً 12 سال تھی، اپنے ہمراہ لے آئے اور اس کی حفاظت و تربیت کا پورا اہتمام کرے، کیونکہ قدرت ان کی پشت سے ایک عظیم الشان نبی پیدا کرنا چاہتی ہے۔ ناظرین، بخت نصر نے جب عرب پر یلغار کی تو عرب کے سارے جنگجو جن میں حضور کے لوگ بھی شامل تھے، عدنان کی قیادت پر متفق ہو گئے اور مقام ذات العرق کے میدان میں جنگ ہوئی، جس میں اہل عرب کو شکست ہوئی اور بخت نصر بے حساب مال غنیمت اور جنگی قیدی لے کر لوٹا۔ اس نے ان جنگی قیدیوں کو ابنا کے شہر میں آباد کیا۔ یہ شہر دریائے فرات کے کنارے آباد تھا، جس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 634 عیسوی میں فتح کیا۔ مشہور شہر عدن کا نام انہی کے نام پر اصلاً عدنان رکھا گیا تھا، جو مرور زمانہ کے ساتھ عدنان سے عدن بن گیا۔
علامہ احمد بن زینی دہلان نے لکھا ہے کہ عدنان پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیت اللہ شریف کو غلاف پہنایا۔ آپ کا نام عدنان اس لیے مشہور ہوا کہ یہ عدن سے مشتق ہے جس کا معنی قائم اور باقی رہنا ہے، کیونکہ شیاطین جن و انس کے شر سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے تھے، اس لیے یہ عدنان کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔